ان سے ملاقات کر کے مجھے کوئی کہے نا یار کل تو آ جانا فلاں جگہ میں تیری ان سے ملاقات کرواؤں گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ پر اس سے زیادہ خوشی تب ہوگی کہ جب میرے مرشد خود کہیں گے کہ تو آ جانا میں تجھ سے ملوں گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو یہ تو مرشد کا معاملہ ہے۔ میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں، وہ وقت کتنا سہانا ہوگا کہ جب میدان محشر میں امام الانبیاء تشریف لائیں گے اور مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ میں سے ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی کاش ایک نظر حضور کی ہم پہ پڑ جائے۔ لبیک یا رسول اللہ، بزرگوں نے کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ میں سے بھی جس کی یہ چاہت ہوگی ذرا ایک بار سبحان اللہ تو بولے نا۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ یار میں تیری حضور سے ملاقات کروا دوں گا، آپ کہیں گے یار اس دن نفسا نفسی ہوگی بھائی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کون کسی کی ملاقات کروا سکتا ہے، وہ بھی امام الانبیاء سے جو مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے۔ یعنی کوئی کہے نا تو ہم بولیں گے نہیں بھائی نہیں ہو سکتا، پر اگر حضور خود فرمائے کہ میں تجھ سے ملوں گا، آپ کہیں گے طاہر قادری کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اور کوئی بولے نا تو شاید میں آپ کو نہ بتاتا، پر یہ بات میرے آقا نے خود فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا جو غلام مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں محمد خود اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی سبحان اللہ آپ نے زور سے نہیں بولا ہے، یا تو ٹھنڈ زیادہ ہے یا اندر عشق کی آگ ابھی بڑی نہیں ہے، اگر بڑی ہے تو ذرا بولو سبحان اللہ۔ آئے ہائے، حضور سے جس کی ملاقات ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے پھر وہ جہنم میں جائے گا؟ آئے ہائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو حضور کے ہاتھ لگ جائے اس کو جہنم کی آگ تو جلا ہی نہیں سکتی۔ تو آئیے نا پھر آج سے ہی نیت کرتے ہیں یار روزانہ 50 مرتبہ کچھ بھی ہو جائے میں نے حضور پر درود پڑھنا ہے۔ کون کون نیت کرتے ہیں ایک مرتبہ سے ہاتھ اٹھا کر بتا دے ماشاءاللہ۔ تو پھر ابھی سے شروع نہ کر دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اور کثرت سے درود پڑھنے والوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ کتنے درود ہم پڑھیں کہ کثرت سے پڑھنے والوں میں آ جائیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ سب کو پتا ہے، یعنی 313 کا فیگر پورا کر لو تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں آ جائیں گے۔ تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، میرے والد صاحب کی کئی سالوں سے عادت ہے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں 1.25 کروڑ درود شریف کا ختم تو والد صاحب نے اکیلے ختم کر لیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی درود پاک پر شب و روز، دیکھیں مرنا سب نے، قبر میں سب نے جانا ہے۔ کوئی ٹک ٹاک پہ اپنا فن دکھاتے ہوئے دنیا سے جائے گا، کوئی راتوں کو کالی کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، کوئی بیہودہ کام کرتے ہوئے، کوئی فلمیں کرتے ہوئے۔ الامان الحفیظ، اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے۔ اللہ کرے ہمارا جب موت کا وقت قریب آئے نا تو ہم اس پر اپنے میٹھے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں۔ پر یہ کیسے ہوگا؟ زیادہ ٹائم اس میں گزرے گا تو ہوگا نا۔ اگر ابھی حساب لگائیں تو 24 گھنٹے میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی اچھے کام میں گزرتا ہے۔ 23.5 گھنٹے تو رسکی ہے، پھر آدھا گھنٹہ اگر تو کیوں نہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام دھندے پہ ہوں کہیں بھی ہوں اپنے آقا پر درود پڑھتے رہیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ اب لبوں پر درود پاک ہوگا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ تو آئیے پھر ابھی سے شروع کر دیتے ہیں، آواز بلند کر کے، اسٹیج والے بھی نیچے والے بھی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے رہو درود تم، پڑھتے رہو درود تم، صلی اللہ علی محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ماشاءاللہ ہمارے اکبر بھائی نے کیا شاندار محفل سجائی، اور جس ایریا میں سجائی ہے نا، یہ مجھے اس کی بڑی مزہ آئی۔ یقین مانے بہت بڑی بات ہے کہ اس جگہ پر دیکھیں، ہر جگہ پر کچھ لوگ اللہ پاک ایسے متعین کر دیتا ہے کہ انہوں نے پورے علاقے کا، پوری کالونی کا ماحول بنانا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں اللہ پاک نے انہیں، حافظ عبداللہ اور ان کے اہل خانہ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں جو آج اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو تیرے اور میرے بولنے سے بلند نہیں ہوتا، اللہ نے پہلے ہی بلند کر دیا ہے، اور اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو یہ ذکر پر بولتا ہے اللہ اس کے نصیب بھی بلند کر دیتا ہے۔ آئیے مل کر وہ کلام، ذرا بچے اگر ایسا کچھ کر دیں کہ محفل کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، ہمیں تو کوئی منہ نہ لگائے، بس ذکر بہت بلند ہے، اس ذکر کی وجہ سے ہم سارے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو میں پیش کر رہا ہوں، کوشش کیجئے گا آنکھوں کو بند کر کے، ہم سب کا دل چاہتا ہے راستے کھل جائیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں، ہم اڑ کے مکہ اور مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ آئیے التجا کرتے ہیں، رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، رمضان مبارک میں وہ سامن کعبے کے افطار کرائے گا، افطار کرائے گا۔ گونج پڑ جائے، ہر بندہ دیوانہ وار اللہ کا ذکر کرے، اللہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اب تک تصویروں میں دیکھا، ویڈیوز میں دیکھا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار کبھی ہم بھی جائیں گے۔ وہ بندہ جس نے ویڈیوز میں دیکھا تھا اب اس کا بھی ویزا لگ گیا، جنہوں نے سبحان اللہ بولا اللہ کرے رمضان کا ویزا لگ جائے۔ احرام پہن کر کراچی ایئرپورٹ پہنچا، سفر کر کے جدہ ایئرپورٹ پہنچا، تھکاوٹ ہو رہی ہے پر یہ تھکاوٹ بھی مزہ دے رہی ہے، شوق ہے نا، شوق تو پھر تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ بس میں بیٹھے مسجد الحرام کے قریب پہنچ گئے، راستے میں ایک بھائی نظر آئے، بھائی آپ تو پہلے سے یہاں ہو، کون سے دروازے سے جاؤں تو کعبہ جلدی نظر آ جائے گا؟ اس نے کہا باب عزیز سے چلے جاؤ۔ اب علماء سے سنا ہے کعبۃ اللہ شریف پر جو پہلی نظر پڑتی ہے نا، جو مانگو ملتا ہے۔ نگاہیں نیچی کیے جا رہا ہے، اللہ اکبر، اپنے گناہوں پر نادم ہے، شرمندہ ہے، پاؤں لرزیدہ ہیں، اور جیسے ہی اسے لگتا ہے میں مطاف میں آ گیا ہوں،
نگاہیں اٹھاتا ہے کعبۃ شریف نظر آتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, یقین نہیں آتا مولا میں کیسے پہنچ گیا, میں تو مولا اس جگہ آنے کے قابل نہیں تھا, یہ تیری رحمت ہے کہ یہاں پہنچا دیا ہے. اب جیسے کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے, میں چاہوں گا اگر ہو سکے تو اس شعر کو آنکھوں کو بند کر کے سنیے گا اور تصور میں کعبۃ اللہ سے در زبانے کانوں میں رس گول تھی گئے اذانے بس ایک صدا تھی گئے برابر ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں جو خاموش بیٹھے ہیں نا وہ کانوں کا حق ادا کر رہے ہیں, وہ کانوں کا حق ادا کر رہے ہیں کیونکہ وہ اچھا سن رہے ہیں, اور جو بول رہے ہیں وہ زبان کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا سبحان اللہ تو آپ نے ہاتھ کا بھی حق ادا کر دیا. ایک کام کے زیادہ فائدے ہوں تو سارے فائدے کیوں چھوڑیں ہیں, تو وہ نصیب والے ہیں جو اس محفل میں بولتے بھی ہیں. اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کرے. نہیں تو میں نے دیکھا ہے بندہ کاروبار میں چیمپئن اس سے بڑا کوئی سیلز مین نہیں ہوتا, نہیں بولتے تو اچھے کام میں نہیں بولتے. دیکھیں حصول رزق حلال بھی عبادت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, پر کاروبار میں چلے تو یہاں تو اس سے کئی گنا زیادہ چلنی چاہیے اگر کاروبار بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہو تو. کیا خیال ہے؟ تو ذرا ایک مرتبہ سارے بولو نا سبحان اللہ. اب اللہ اکبر کی صدا آپ نے لگانی ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کے اوپر سجادہ کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں, کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اب وہ کلام پڑھ رہا ہوں کہ صرف میرے یوٹیوب چینل پر اس کلام پر آج میں نے دیکھا ہے نا تو 54 ملین ویوز ہیں، یعنی 5,40,00,000 ویوز. الحمدللہ ویوز اپنی جگہ ہے، چند لوگوں کا سننا میرے حق میں قبول ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کہیں گے طاہر قادری پھر ویوز کیوں بتائے؟ ویوز اس لیے بتائے کہ دنیا والوں کو پتہ لگے کہ سوشل میڈیا پر بھی ہم پیچھے نہیں ہیں. حضور ایسا ہی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. آئیے آنکھوں کو بند کر کے تڑپ کے التجا کرتے ہیں حضور ہم سب پر کرم فرمائیں گے. کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا. اور کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. آئیے التجا کرتے ہیں. سہارا چاہیے اللہ کرے جلد ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہم بھی جلدی پہنچ جائیں. پر ابھی جو جا رہے ہیں ان سے گزارش کر دیتے ہیں کہ آپ مدینے پاک جا رہے ہیں، ہمارا بھی سلام پیش کر دیجئے گا. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، کہنا کہ شاہ عالم ایک رنج و غم کا مارا، دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا. حالات پرعلم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے. بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں ماہے کامل کو ڈھونڈتا ہے. سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ، یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنانا. کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے، سر پر ابر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے. پامال زندگی ہو سرکار امتی ہو، امت کے رہنما ہو، کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں. میں دل فگار کب سے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہر عرب سے. میرے آقا مدینے بولے جو سے آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یار آپ حاضری ہونے والی انشاءاللہ، کیونکہ ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے. اور پھر جو بندے کو لگتا ہے نا یار بس کرم ہو گیا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ دل بھی ہے شاد اور طبیعت ہے پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی. اور ہمارا تو یہ ماننا ہے بھائی کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. الحمدللہ ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو جو اس وقت ہمارے محفل کروانے والوں کے جذبات ہیں، آپ کے بھی جذبات ہوں گے لیکن خاص ان کے ہیں، وہ میں پیش کر رہا ہوں. میری بات بن گئی تیری بات کرتے کرتے چلنا، تیری بات کرتے کرتے
اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو غم سے رب بری کر دیا۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے، در یعنی کہ ہیرے بے بہا دیے گئے، تو نے یہ تیرا بھر دیا گیا، کشکول بھر دے صلی اللہ، کشکول بھر دے میری بات بن گئی ہے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو سبحان اللہ کہنا نہ چھوڑیے گا۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی گئے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، کسی چیز کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا صلی اللہ، تو نے اتنا بھر دیا گیا، کشکول بھر دے کشکول بھر دے میری بات بن گئی ہے۔ جب بات بن جاتی ہے تو دیوانہ یوں کہتا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا۔ اس شعر پر میں قربان، میری آل بھی قربان، میرا سب کچھ قربان، آپ بھی ذرا سبحان اللہ اس شعر پر بولیے گا، مچل کر پتہ لگے یار ہمیں سب کچھ ملا ہی اسی گھر سے، کہ جن پہ اتری ہے
تتگی جن پہ اتری آیا ہے تتگی. اگر ہو سکے تو حضور سے گھرانے سے جو محبت کرتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے وہ گھرانا وہ گھرانا میرے حضور کا ہے وہ گھرانا گھرانا وہ گھرانا وہ گھرانا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. 50 نمازوں کا تحفہ ملا پر محبوب کا آنا جانا بھی سلامت رہے. کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5 ہو گئی. 50 سے ہو گئی 5. رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتے. ہاں آپ کی امت پڑھے گی 5 ثواب میں 50 کا ہی دوں گا. میں صدقے جاؤں یار کتنے نصیب والے ہیں جو 5 ٹائم کے نمازی ہیں. ہاں مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر یار جو کھاتے بھی رب کا ہیں اوڑھتے بھی رب کا ہیں سب کچھ دیا ہوا رب کا اس رب کی بارگاہ میں 5 ٹائم جھکنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. ایسے وقت کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچار ڈالنا ہے. ایسی زندگی کا ہمیں کیا کرنا ہے جس میں بندگی نہ ہو؟ زندگی آمد برائے بندگی. زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالی ہمیں شرمندگی سے بچائے. قیامت کا دن حکم ہوگا جھک جاؤ. جو نمازی ہوں گے وہ جھک جائیں گے اور جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کی کمریں اکڑ جائیں گی. جی ہاں. اور جن کی کمریں اکڑ جائیں گے آپ کو پتہ ہے ان کو کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ ان کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. ان کو شداد اور حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور جن کی کمریں جھک جائیں گی جو دنیا میں بھی نمازی ہوں گے خوش عقیدہ ہوں گے ان کو اللہ والوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. آئے ہائے میں صدقے جاؤں. تو آئیے نا آج کی محفل میں نیت کرتے ہیں. دیکھیں یہی تو محفل ہے جو قسمت بدل دیتی ہے. یہی محفل ہے جہاں سے بندے کی طبیعت اتنی بدل جاتی ہے وہ گھر جا کے ڈائری میں تاریخ لکھ لیتا ہے. اور جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں بابا آپ نے کب سے پڑھی مکمل؟ بیٹا وہ محفل ہوئی تھی بس اس دن سے لے کر آج تک کبھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑی. یہ محفلیں ہیں. ہم رزلٹ والے لوگ ہیں. ہماری محفلوں میں حاضری بے مقصد نہیں ہوتی. ہماری حاضری بھی با مقصد ہوتی. بولو سبحان اللہ. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں سچا پکا نمازی بنائے. تو پھر میں مقطع بھی پڑھ دیتا ہوں کہ ذکر نماز میں خالد پنج گانا میرے حضور کا ہے پنج گانا پنج گانا میرے حضور کا ہے. بس اپنی حاضری کو مختصر کرتے ہوئے نوجوان بچے کہیں گے یار ہمارے والے تو پڑھ ہی نہیں رہے جو ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. تو آئیے بچوں اور جو نوجوانوں کا ذوق ہے اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. چاہے کوئی بھی وبا چل رہی ہو چاہے کام دھندا نہ ہو بھلے ہی نہ ہو ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. جشن میلاد کی رونق پیارو مرتے گے سنی مرتے
اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے گے، سنی کرتے رہیں گے۔ کچھ چلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ کہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو کیوں پیسہ؟ کیا جواب ہے آپ لوگوں کا؟ میرا تو یہ جواب ہے، اگر آپ کا بھی ہو تو کہیے گا کہ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لٹا دیں۔ ہاں یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم جان بھی لٹا دیں۔ کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، میرے نبی آ گئے۔ جس کو میلاد کی جتنی خوشی ہوتی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے مرحبا یا مصطفیٰ بولے گا، میرے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، پیارے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، لجپال نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، صاحب معراج نبی، عاصیوں کی لاج نبی، نبیوں کے سرکار نبی، کل بھی تھے اور آج نبی۔ جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے۔ بھائی ہم ایسے مدنی میں نہیں آ جاتے، یہ مدنی منوں کو نہیں دیکھ رہے آپ، سر پر امامہ شریف سجا کر آئے۔ یعنی جن بچوں کا بچپنا ایسا ہوگا ان کی جوانی کیسی ہوگی؟ جوانوں تمہارے جیسی ہوگی؟ جوان ناراض نہیں ہو جائے کہیں۔ چلو تمہارے لیے بھی ایک جملہ دے دیتا ہوں، کیونکہ تم بھی تو محفل میں آئے ہو نا، جن کی جوانی ایسی ہے پھر ان کا بڑھاپا کتنا شاندار ہوگا ہے۔ اللہ ہمارا بچپنا، جوانی، بڑھاپا سب شاندار کر دے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دیکھیں ایک اور مدنی منا آ گیا، اس نے دی انٹری، اس کو بولتے ہیں انٹری دی اس نے، ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ شاعر نے کہا کہ تعلیم پہلے دوں گا محمد کے جشن کی، تہذیب سکھاؤں گا محمد کے جشن کے، اور ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، میرے بھی بچے جشن ولادت منائیں گے۔ بولو انشاءاللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سب مل کر بولو، جذبے سے بولو اور اونچا بولو، آواز نکالو، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، ہر حال میں سرکار کا ملا کریں گے، سالار صحابہ۔ میں نے اپنے اوپر تو لازم کر لیا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل بشر ہے وہ میرے سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ہاں، اور یہ جمہور کا متفقہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اجماع ہے اس پر۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم بھی صدا بلند کرتے ہیں، سالار صحابہ ہو پگلا خلیفہ، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے ہم یہاں بیٹھ کر اتنے خوش ہو رہے ہیں، تو سنہری جالیوں میں صدیق اکبر کے آقا کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ جو صدیق اکبر کے آقا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ تو مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، دعا دیتا ہوں اب جو دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا آواز نکال کر بولے گا ابو بکر ابو بکر، اللہ کرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا
نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا۔ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، سرنے کا نعرہ صدیق ہمارا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مجھے مثال بتا دو پوری دنیا کے اندر کہ بادشاہ نے وزیر کو اپنے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دی ہو، ایک مثال نہیں دے سکتے۔ میں صدقے جاؤں کہ آقا نے اپنے یار سے کیسی محبت کا انعام عطا کیا ہے اور کیسا اکرام فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تو ساری زندگی یہ کہا نا، حضور میں آپ کا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے جاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد، میرے وصال کے بعد، میرے جسد اطہر کو، میری میت کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، نہیں تو پھر بقی شریف میں دفن کر دینا۔ میں صدقے جاؤں، رکھا گیا جسد اطہر، میت کو رکھا گیا اور اجازت طلب کی گئی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور صدا آئی کہ یار کو یار سے ملا دو۔ میں صدقے جاؤں، کیا شان ہے میرے سیدنا صدیق اکبر کی۔ شاعر نے شعر لکھا، میں نے مفہوم اور مضمون پیش کیا ہے۔ شاعر نے شعر کہا کہ بے لوس محبت کا صلہ خوب ملا ہے، بے لوس محبت کا صلہ خوب ملا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی لائن سن کر سبحان اللہ کون بولتا ہے کہ تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا۔ سرکار کا پیارا